بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہے، جناب عزت مآب انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب، وائس چانسلر دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ آپ ستارہ امتیاز ہیں۔ تو آج ہم یونیورسٹی میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اب اگر بات کریں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں یونیورسٹی کا دورہ کیا ہے اور بہت سارے پروجیکٹس کا افتتاح کیا ہے اور اطہر محبوب صاحب کی لیڈرشپ کو سراہے۔ تو آج ہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام محسن، کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں اور میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج موقع دیا کہ آپ سے گفتگو میں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ شیئر کر سکوں۔ سر، سب سے پہلے تو بہت مبارکباد کہ جب سے آپ یونیورسٹی میں آئے ہیں یونیورسٹی دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے۔ سر، ایگریکلچر کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی تعریف وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب نے حالیہ دورہ یونیورسٹی میں کی؟ اس حوالے سے ڈیٹیل سے گائیڈ کیجیے گا۔ جی، اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں جو فیکلٹی آف ایگریکلچر ہے، جو اس سے قبل یونیورسٹی کالج آف ایگریکلچر اینڈ انوائرمنٹل سائنسز تھا، یہاں ایک بڑی اچھی تعداد میں ریسرچرز، ٹیچرز اور ایگریکلچر کے فارمز اور لیبز وغیرہ ڈیولپ ہوئی تھیں۔ انہی کوششوں میں ہمارے جو پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کے ایکسپرٹ تھے ڈاکٹر اقبال بندیشہ صاحب، انہوں نے عرصہ 10 سال میں کاٹن کی نئی ورائٹیز ڈیولپ کی۔ اسپیشلی پچھلے 5 سال میں ان کی جو ورائٹیز تھیں اس میں انہوں نے ایسی خصوصیات ڈالیں کہ جو کلائمیٹک چینجز ہیں جس سے کاٹن افیکٹ ہو رہی تھی، پاکستان میں کاٹن کی جو پروڈکشن تھی وہ کم ہو رہی تھی، ان افیکٹس کو میٹیگیٹ کیا گیا۔ جیسے کاٹن کا جو وائرس ہے اس سے انہوں نے جینیٹک ماڈیفیکیشن کر کے اپنی جو ورائٹی ہے اس میں پروٹیکشن ڈالی۔ پھر ان کی جو ورائٹی ہے وہ ایک کمپیکٹ ورائٹی ہے کہ 1 ایکڑ کے اوپر زیادہ پودے لگتے ہیں، زیادہ ییلڈ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کچھ انسیکٹ پروٹیکشن کے فیچرز انہوں نے ڈالیں کہ اس میں جو لیف ہے اس کی بیک سائڈ بجائے ہیری ہونے کے انہوں نے چکنی کی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو انسیکٹ ہے اس پہ اس کے انڈے چپکتے نہیں ہیں اور اس طریقے سے پیسٹ سے وہ محفوظ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری جو خوبیاں تھیں اس کی وجہ سے تقریباً 50% جو کاٹن کا ایریا ہے جہاں کاٹن کاشت ہوتی ہے اس میں یہ IUB کی جو ورائٹیز تھیں یہ کاشت ہو رہی ہیں۔ اور اس سال آپ نے دیکھا کہ 8.5 سے 9 ملین بیلز پہ پروڈکشن آئی ہے، جہاں ہمارے سائنٹسٹ اقبال بندیشہ صاحب جنوبی پنجاب کے سیکریٹری ایگریکلچر اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ اسی طرح چلتے رہے تو آگے جو ان کی ورائٹیز ہیں جو ابھی پائپ لائن میں جو انہوں نے ڈیولپ کر لی ہیں، جب وہ فیلڈ میں جائیں گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ 15 سے 16 ملین بیلز کا جو ٹارگیٹ ہے پاکستان کا وہ اچیو ہوگا۔ اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر 1 ملین بیلز جو ایڈیشنل پاکستان کاٹن میں پروڈیوس کرتا ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ویلیو ایڈیشن کے بعد $1 بلین کی ایکسپورٹس میں کنورٹ کرتی ہے۔ تو کاٹن کے ریوائول میں جو پروڈکشن ہے اس پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ریوائول ہوتا ہے۔ ٹھیک سر، اسلامی جمہوریہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان یونیورسٹی میں آئے ہیں تو آپ ان کا کن الفاظ میں شکریہ ادا کریں گے؟ جی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب آئے تو انہوں نے یونیورسٹی میں ہونے والی ڈیولپمنٹ بھی دیکھی، ہمارا کالج آف نرسنگ کا افتتاح کیا، ہمارا جو سولر 2.5 میگا واٹ ہے اس کا افتتاح کیا، نیشنل کاٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کیا، اور اس کے علاوہ نیشنل ریسرچ سینٹر فار انٹر کراپنگ کا انہوں نے افتتاح کیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں تھیں اس سے جو ہمارے ینگ اور ایکسپیرینس سائنٹسٹ تھے، ہماری یونیورسٹی کے اسٹاف، ایڈمنسٹریشن، فیکلٹی، سب کو بہت زیادہ جو مورائل ہے اس کو بوسٹ ملا۔ تو ہم جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں اس حوالے سے ان کی انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے نہ صرف ہمارے کام کو اپریشیٹ کیا بلکہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے کیٹیگوریکل ایشورنس دی کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور جو اچھا کام کر رہی ہے ہر حوالے سے وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومت بھی فنڈنگ کرے گی ہمارے ریسرچ پروجیکٹس کی، تاکہ اس ریسرچ کلچر کو اور پروان چڑھایا جا سکے اور پاکستان کی جو ڈفرینٹ سیکٹرز میں ایگریکلچر میں اور فوڈ سیکیورٹی میں چیلنجز ہیں اس کو اوور کم کیا جا سکے۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، پرو چانسلر راجہ یاسر ہمایوں وزیر ایجوکیشن نے گزشتہ IUB کا دورہ کیا، اس دورے میں کیا پیش رفت ہوئی؟ جی، تقریباً 10 دن پہلے ہمارے پرو چانسلر منسٹر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں سرفراز صاحب یونیورسٹی کے 2 روزہ دورے پر آئے۔ اس میں انہوں نے پری سینٹ
سینٹ میٹنگ کو چیئر کرنا تھا سیکنڈ ڈے پہ، لیکن پری سینٹ انہوں نے ایک دن پورا یونیورسٹی کی جو ڈفرینٹ فیسلٹیز ہیں ادھر وزٹ کیا۔ اس دوران انہوں نے ایمفی تھیٹر کا اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو کلاس روم لیکچر تھیٹر کمپلیکس ہے اس کا افتتاح کیا، اس کے ساتھ جو پارکنگ ہے وہاں پہ۔ پھر جو ہماری ایک مسجد تھی، انہوں نے کالونی میں جو مسجد ہم نے ایکسپینڈ کی اس کا افتتاح کیا۔ پھر ہمارا جو آئی ٹی ریلیٹڈ پروجیکٹس تھے جن میں ای روزگار اور فیڈرل گورنمنٹ کا فری لانسنگ پروگرام ہے، اور اس کے بعد جو پلان 9 جو ٹیکنالوجی انکیوبیٹر ہے، بزنس انکیوبیٹر ہے، اس کا بھی انہوں نے افتتاح کیا۔ مزید یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں گئے، انہوں نے ایک اسٹوڈنٹس کو آڈیٹوریم میں ایڈریس کیا، سینٹ میٹنگ کو انہوں نے چیئر کیا، اور سینٹ میٹنگ میں انہوں نے جو ہمارے ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز ہیں تقریباً 10 ارب روپے کے، اس کا انہوں نے سینٹ میں منظوری دی، طریقہ کار کی، اور جو بجٹ پریزنٹ ہوا اس کی انہوں نے منظوری دی۔ اور پھر انہوں نے یہاں جو ڈفرینٹ کلچرل انیشیٹیوز تھے، ہماری ہاکڑا آرٹ گیلری کو جب وزٹ کیا تو وہاں لوکل فوک پرفارمنس تھی، چولستانی جو میوزیشین اور آرٹیزنز ہیں ان کی پرفارمنس تھی، اسٹوڈنٹ کا آرٹ ورک تھا، اور انہوں نے اوور آل جو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی تھی، جو ہمارا بلڈ ٹرانسفر موڈ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پروجیکٹ ہے، وہاں جا کے انہوں نے جو کنکریٹ کا بیچنگ پلانٹ ہے اس کا بٹن دبا کے اس کا پہلا جو بیچ تھا کنکریٹ کا اس کی پروڈکشن کا افتتاح کیا۔ تو اوور آل جو راجہ یاسر ہمایوں سرفراز صاحب ہیں، جو ایک بہت ہی ڈائنامک ہائر ایجوکیشن لیڈر ہیں اس وقت ملک میں بھی، اور پنجاب کی تمام یونیورسٹیز ان کی ویژن اور گائیڈنس کے مطابق کام کریں، انہوں نے ہمیں بہت موٹیویٹ کیا، ہمیں انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور ہمیں حوصلہ ملا، اور انہوں نے جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو ڈائریکشن اور جو ایفرٹس ہیں ان کو ہول ہارٹیڈلی اپریشیٹ کیا۔ ڈیورنگ ہز وزٹ جب وہ یہاں تھے تب بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا، ہمیں شاباش دی، اور پھر اس کے بعد لاہور جانے کے بعد بھی انہوں نے دیگر لوگوں کے ساتھ پروگریس شیئر کی، اور انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی کی پروگریس کو ایک آئیڈیل پروگریس قرار دیا۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب گزشتہ دنوں میں آپ کی ملاقات سعودی سفیر سے ہوئی، اس ملاقات میں IUB کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی؟ جی، اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کا تقریباً 10 سال پرانا ایک MOU تھا سعودی سفارت خانے سے، جس کے تحت کچھ عرصہ 5 سال تک ایکٹیویٹیز بھی ہوئیں، کافی ساری کانفرنسز کی گئیں، سعودی ایمبیسڈرز نے بھی یہاں وزٹ کیا، اور کولیبوریشن ہوئی سعودی کونسولیٹ کے ساتھ ریسرچ پروجیکٹس کے اوپر بھی۔ کچھ عرصے سے وہ جو تھا اس میں تعطل کا شکار تھا، تو ہم نے اس کو ریوائیو کیا اس MOU کو، اور اس کے تحت ہم نے ایمبیسڈر سعودی عرب کے ان کو بریف کیا کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں فیوچر ڈیولپمنٹس کون سی ہو رہی ہیں۔ تو یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے کمٹ کیا کہ MOU جو ایگزسٹنگ ہے اس کے تحت وہ ہمیں سپورٹ کریں گے، اور اگر ہماری جو گرینڈ ماسک ہم نے بنانی ہے اس کے لیے وہ فنڈنگ پرووائڈ کریں گے، اور مزید پروجیکٹس کے لیے بھی جو فنڈنگ ہے وہ کنسیڈر کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے گزشتہ دنوں دبئی میں ایکسپو میں شرکت کی، اس ایکسپو میں پاکستان کی کون سی چیزیں نمایاں تھیں، اس دورے کے بارے میں بتائیے گا۔ جی، دبئی میں جو ورلڈ ایکسپو ہو رہا ہے 2020، کووڈ کی وجہ سے وہ تھوڑا ڈیلے، 1 سال ڈیلے ہو گیا، اور اس کے اندر دنیا کے ہر ملک نے اپنا پیویلین اسٹیبلش کیا ہے، جس سے ہر ملک اپنے آپ کو شوکیس کر رہا ہے۔ تو ہماری جو توجہ کا مرکز تھا وہ اپنے ملک پاکستان کا پیویلین تھا، جہاں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا کلچر، پاکستان کی ہینڈی کرافٹ، آرٹ ورک، اور پاکستان کی جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو بہت ہی ہائی کوالٹی اسکرینز کے ذریعے وہاں پہ ڈسپلے کیا جا رہا تھا، کہ آپ پیویلین کو جب آپ ٹریول کرتے تھے تو ایک طرح سے آپ پاکستان کی جو بہترین سینری، نیچرل انوائرمنٹ ہے، جو پاکستان کا رچ ہسٹوریکل کلچر ہے، آرکیٹیکچر ہے، اس کو آپ دیکھ کے پاکستان کی خوبصورتی کا اندازہ کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک پاکستان کی دنیا میں ایک سافٹ امیج اس کے ذریعے پھیل رہی ہے، اور جو ایکسپو ہے وہ تقریباً مزید 6 مہینے جاری رہے گا، اور جو لوگ بھی دنیا بھر کے اس سے پاکستان کے بارے میں جانیں گے ان کے دل میں پاکستان کے لیے ایک اپریسیشن آئے گی، اور ہم نے بھی اس کو وہاں جا کر اپریشیٹ کیا۔ ٹھیک، سر فال سیمسٹر میں ریکارڈ اپلیکیشن ایڈمیشن کے لیے آئی ہیں، کتنا طلبات کو داخلہ مل گیا؟ جی، اوور آل 52,000 اپلیکیشنز آئیں آن لائن ہمارے پاس، اور یونیک جو انسان ہیں وہ 52,000 سے زیادہ انسانوں نے اپلائی کیا، اور ہمارا جو پلان تھا اس کے مطابق ہم نے تقریباً 14,000 اور کچھ 100 اسٹوڈنٹس کو داخلے دیے اپنے 7 کیمپسز کے اوپر جو ہمارے ہیں۔ مین کیمپس جو ہیں، بلکہ بہاولپور میں 3 کیمپسز ہیں، ان 3 کیمپسز پہ، پھر بہاول نگر اور رحیم یار خان کیمپس پہ، تو جو ہمارے ٹارگیٹس تھے الحمدللہ ہم نے میٹ کیے ہیں، وہ ایڈمیشن کیا، اور اب اوور آل یونیورسٹی میں 52,000 اسٹوڈنٹس ہو گئے ہیں،
اور اس حوالے سے جو ایگزسٹنگ بلڈنگز ہیں اس میں ہم نے کیپیسٹی انہینسمنٹ کی تھی. کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں ایک فلور ایڈ کیا. اولڈ انجینئرنگ بلڈنگ میں پورا ایک فلور 40 کلاس رومز اور 40 فیکلٹی آفیسز ہم نے ایڈ کیے. مینجمنٹ سائنسز میں ہم نے کوئی 7 کے قریب کلاس رومز ایڈ کیے تھے. پھر ایمفی تھیٹر کے نیچے 9 لیکچر تھیٹرز ایڈ کیے تھے. اور دوسری جگہوں پہ بھی ہم نے پروویژننگ بھاول نگر کیمپس میں اکیڈمک بلڈنگ کا جو فرسٹ فلور انکمپلیٹ تھا اس کو کمپلیٹ کیا. تو اوور آل ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو ایبزارب کرنے کے لیے جو کیپیسٹی چاہیے تھی اسپیس کی وہ بھی مہیا کی. اور مزید یہ ہے کہ اب جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہیں, نئی بلڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ فال 2022 تک وہ بلڈنگز کمپلیٹ ہو کے ہمیں ملیں گی اور پھر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ 60,000 اسٹوڈنٹس کو کیٹر کر سکیں گے. ٹھیک. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا ویژن ہے, آپ IUB کو کہاں دیکھتے ہیں اور کہاں تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ جی تقریباً آج سے 2.5 سال پہلے ہماری جو فیکلٹی تھی اور سنڈیکیٹ تھی, ہم نے مل کے ایک کامن ویژن ڈیولپ کیا تھا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے لیے کہ ہم اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں لے کر جانا چاہتے ہیں. تو ہم 1000 یونیورسٹی کے جو رینج ہے اس میں پہنچ چکے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ 1 سے 2 سال کے عرصے میں کسی طرح 500 کی رینج میں پہنچا جائے. اور یہ ڈیفینیٹلی ایفرٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس میں کوالٹی جو ہے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے, ٹیچنگ کی کوالٹی ہے, ریسرچ آؤٹ پٹ کی کوالٹی ہے, جو ڈیولپمنٹ انفراسٹرکچر ہے اس کی کوالٹی ہے, اور جو آپ کا پرسیپشن ہے سوسائٹی میں, جو آپ کا کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے, وہ سارے فیکٹرز مل کے جو ہے وہ رینکنگ آپ کی بناتے ہیں. تو اس وقت جنوبی پنجاب میں ہم ٹاپ رینک یونیورسٹی بن چکے ہیں انٹرنیشنل رینکنگز کے مطابق, اور پنجاب میں ہماری ہائیسٹ لیول کے اوپر رینکنگ اس وقت ہے. لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف پاکستان میں بہترین یونیورسٹی نہیں بننا, بلکہ دنیا کی 100 بہترین یونیورسٹیز تک جانا ہے. تو جب ہم 500 میں پہنچیں گے اور اس وقت ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایسا ایک مومنٹم کریٹ کریں, جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی میں ٹیچنگ, ریسرچ, ڈیولپمنٹ, کمیونٹی انٹیگریشن, انڈسٹریل انٹریکشن اس اسپیڈ سے ہو رہا ہے اور اس فریکوینسی سے ہو رہا ہے کہ یہ بہت لائکلی ہے کہ جب ہم 2 سال سے 3 سال میں جب 500 میں پہنچیں گے تو ہمارے پاس ایک بڑا مومنٹم ہوگا, اور وہ مومنٹم ہمیں کنٹینیو کرے گا کہ ہم 500 سے 400 اور پھر 300 اور پھر 100 تک پہنچ سکیں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب کووڈ ختم ہو گیا اور یونیورسٹی مکمل کھل چکی ہے, تو ان دنوں کانفرنس سیمینار یونیورسٹی نے آرگنائز کیے ہیں یا کیا پلان کیا ہوا ہے آپ نے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کووڈ کے بارے میں ایک انسرٹنٹی ابھی ہے. ہم تو یہ چاہیں گے کہ کووڈ جو ہے وہ تاریخ کا حصہ بن جائے اور اب پاسٹ ہو جائے ہمارا. لیکن کبھی کبھار ایسی خبریں سننے میں آتی ہیں کہ ایک 4th ویو آنے والی ہے, اومیکرون ویریئنٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے, دنیا کو اس سے محفوظ رکھے. تو اس کے باوجود اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور تو وہ یونیورسٹی ہے کہ جس نے کووڈ-19 کے دوران اپنی ایکٹیویٹیز, چاہے اس میں ویب انیبلڈ پلیٹ فارمز کی استعمال بھی بہت کیا گیا, لیکن ہم نے اپنی ایکٹیویٹیز جہاں جہاں ونڈوز آف اپرچونٹی ملی کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور دیگر NCOC کی ہدایات کو دیکھتے ہوئے جو ایکٹیویٹیز ہم کر سکتے تھے ہم نے بہت بڑی تعداد میں وہ کی ہیں, اور اتنی زیادہ تعداد میں کسی یونیورسٹی میں آپ کو اور نظر نہیں آئے گا. اور ابھی بھی اس وقت جو اکتوبر کے بعد ہماری کلاسز شروع ہوئی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں اکتوبر, نومبر, دسمبر میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یعنی یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز, سیمینارز, کانفرنسز, پرفارمنگ آرٹس فیسٹیول, ویبینارز, کنونشنز, ہر طرح کے, یہ دن میں 3 سے 4 میجر ہو رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹل لیول کے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ اور ریسرچ ایکٹیویٹی بھی پوری طرح زوروں پہ ہے کہ بچے نہ صرف یہ ہے کہ کلاس روم بیسڈ انوائرمنٹ میں لرن کر رہے ہیں, بلکہ یہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہائی کوالٹی گیسٹ اسپیکرز کا انٹریکشن ہو رہا ہے ان کا گلوبل آڈینس کے ساتھ, اور ان کا جو ویژن اور آؤٹ لک ہے وہ براڈن ہو رہی ہے. ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جو نالج ہے اس کے فرنٹیئرز کہاں تک ہیں اور کہاں ان کو اپنے محنت اور انڈیور کرنے کی ضرورت ہے. لائف میں جو ان کو سکلز چاہیے اس کے بارے میں ان کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے. وہ سکسیس کے رول ماڈلز دیکھ رہے ہیں مختلف طرح کے, چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں سکسیزفل, چاہے وہ بزنس پرسنز ہوں سکسیزفل, یا گورنمنٹ سرونٹس ہوں سکسیزفل, یا گورنمنٹ منسٹرز ہوں. تو وہ سارے دیکھ کے جو ہمارے بچے ہیں اس وقت ہائیسٹ لیول پہ ان کی گرومنگ ہو رہی ہے. تو پر ڈے جو نمبر آف ایونٹس ہیں وہ آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ 3 سے 4 ہوتے ہیں. ہمارے جو نیوز لیٹرز ہیں اس میں جگہ نہیں بچتی, اتنے ایونٹس ہو جاتے ہیں کہ جو پیج لمٹ ہے وہ ہمیں ایکسیڈ کرنی پڑتی, 44 پیجز تک بھی جانا پڑتا ہے.
بجائے 24 پیجز کے ہمیں ایک کوارٹر میں 44 پیجز کے نیوز لیٹرز بھی بنانے پڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب انفراسٹرکچر کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی اور نیو کیمپس کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا. جی, انفراسٹرکچر جو ہے آپ یوں سمجھیں کہ جو کچھ ایگزسٹ کرتا تھا جب میں نے جوائن کیا تھا, تو جو کچھ اس وقت ایگزیکیوشن یا پائپ لائن میں آ چکا ہے, جس کے فنڈز وغیرہ کمٹ ہو چکے ہیں, وہ اس کا ڈبل ہونا ہے. تو وہ آپ کے سامنے پروگریس میں ہے. تقریباً 3 بڑی اکیڈیمک بلڈنگز جو ہیں وہ بن رہی ہیں. ہمارے ایگریکلچر کالج کے پیچھے جو ایریا تھا سینڈ ڈیونز تھے وہاں پہ. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ ہاسٹلز ہیں ان کی کیپیسٹی وائز بھی ڈبلنگ کی جا رہی ہے, کیونکہ لارج ہاسٹلز اب ہم بنانے جا رہے ہیں تو ان کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوگی جتنی ایگزسٹنگ ہاسٹلز میں, اور پھر فیکلٹی ہاسٹلز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ایکیڈیمک فیسلٹیز ہیں اور اسٹوڈنٹ فیسلٹیز ہیں, پہلا فوکس ان کے اوپر ہے. مزید جو اگلا ہمارا فوکس ہوگا وہ ریزیڈینشیل ایریا جو ہے اسٹاف اور فیکلٹی کا, کیونکہ اس میں بہت شدید ضرورت ہے انہانس کرنے کی اور اسپورٹس فیسلٹیز کو ورلڈ کلاس بنانے کی. تو یہ ہمارے فیوچر پلانز میں ہیں. کرنٹلی ایکیڈیمک فیسلٹیز پہ فوکس ہے. لیبارٹری اکوپمنٹ ہمارے جو PC1 اپروو ہے 4 بلین کا, اس میں تقریباً 1.5 ارب روپے کا لیبارٹری اکوپمنٹ ہے. اور بہاول نگر کیمپس میں بھی ایکیڈیمک بلڈنگ اور ہاسٹل کی تعمیر ہے. مزید یہ کہ احمد پور ایسٹ میں ایک پورا نیا کیمپس ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اس حوالے سے ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک پروگریس پائپ لائن اور ٹینڈرنگ فیز میں چیزیں ہیں. ٹھیک. بیرون ملک PhD کرنے کے لیے IUB کے طلباء کو کیا سہولیات مہیا کی ہے, اس بارے میں بتائیے گا. اس حوالے سے ایک میجر بریک تھرو ہم نے جب سیچوان ایگریکلچر یونیورسٹی چائنا کے ساتھ ایک MOU کیا, جو ایگریکلچر میں چائنا کی ایک بڑی اور ایڈوانس یونیورسٹی ہے. تو اس کے تحت اس یونیورسٹی کی فنڈنگ کے اوپر 20 اسٹوڈنٹس پر ایئر PhD کے لیے جائیں گے, جس کی نہ اسلامیہ یونیورسٹی کو کوئی کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی, نہ گورنمنٹ آف پنجاب, نہ گورنمنٹ آف پاکستان کو. اور وہ اچھی اسکالرشپ ہے, اور وہاں اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ٹیچنگ اور ریسرچ لیبز ہیں, یہ PhD اسٹوڈنٹس اپنی ڈگری وہاں کمپلیٹ کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب کمپلیٹ کر لیں گے تو آ کر اسلامیہ یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر اپنا ٹیچنگ اور ریسرچ کیریئر سٹارٹ کریں گے. تو اس میں 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے یہاں کی, ان کو اپنے لیے اپرچونٹی مل رہی ہے انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں اچھے اسٹیٹ آف دی آرٹ سیٹ اپ میں PhD کرنے کی, اور دوسرا جب وہ کر لیں گے تو پھر واپس آ کے پاکستان میں اسلامیہ یونیورسٹی میں ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ میں ہماری جو ٹیچنگ اور ریسرچ کیپیبلٹی ہے اس کو امپروو کرنے میں اپنا وہ کنٹریبیوشن کریں گے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ضرورت مند طلباء کے لیے IUB نے اسکالرشپ کے حوالے سے کیا اقدامات کیے؟ محسن, یہ بہت اچھا سوال ہے. ہم نے جب ڈائریکٹریٹ آف فائنینشیل اسسٹنس بنایا انڈیپینڈنٹ, اس کے ایک فل ٹائم جیسے ڈائریکٹرشپ دی, اس کے اندر ڈپٹی ڈائریکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر, کاؤنسلرز, یعنی ان کے اندر سٹاف ہم نے ایڈ کیا. اور بجائے اس کے کہ 1 یا 2 لوگ ہوں, ایک پوری ڈائریکٹریٹ ہے, اور اس کا دفتر بجائے عباسیہ کے ایڈمنسٹریٹو کیمپس پہ ہو, اس کا دفتر ہم بغداد الجدید کیمپس پہ اسٹوڈنٹ کے لیے جو پوری جہاں دفاتر نتاب شلوری بلڈنگ میں وہاں لے کر آئے. اور ہم نے جو فی کی انکریز کا امپیکٹ تھا اس کو اسٹوڈنٹ کے لیے ایزی بنانے کے لیے, جو نیڈی اسٹوڈنٹس تھے, کو تقریباً 2500 اسٹوڈنٹس کو اپنی ریسورسز سے ایڈیشنل اسکالرشپ دی. پھر جو احساس پروگرام ہے اس میں اسٹوڈنٹس کو فلی فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ 6100 سے زیادہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹ وہاں سے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ لے رہے ہیں. اور پھر جو گریجویٹ لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے سنڈیکیٹ کی منظوری سے ایک ٹیچنگ اسسٹنٹس کی اسکیم لے کے آئے, جس کے تحت تقریباً 150 اسٹوڈنٹس کو ہم نے جو MPhil PhD کے ہیں ان کو TA شپ دی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مزید اسکالرشپس چاہے وہ برٹش کاؤنسل کی ہوں, USAID کی ہوں, یا کئی ایک فلینتھروپسٹ سے ہم نے فاطمہ فاؤنڈیشن سے ممکن کر پروگرام کے تحت خوشی اسکالرشپ اور اس طرح کی دیگر اسکالرشپس جو ہیں بڑی تعداد میں ہم اسٹوڈنٹس کے لیے لے کے آئے ہیں, تاکہ جو اسٹوڈنٹس فائنینشلی ڈسٹریسڈ ہیں وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں اور اپنے گھر والوں کے اوپر بھی بوجھ نہ بنے. سر, کلین اینڈ گرین کیمپس کے حوالے سے IUB کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو ایک اسپیشل یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس یونیورسٹی نے پاکستان میں پہلی گرین یونیورسٹی کیمپس پروجیکٹ کا جسے کہتے ہیں پلان کیا اور اس کو ایگزیکیوشن میں لے آئے. اور ہماری ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو ڈاکٹر عابد گل صاحب کی قیادت میں, جو اکنامکس کے پروفیسر ہیں, یونیورسٹی کی تمام جہاں پہ ریسورس کنزمپشن ہے, چاہے وہ انرجی ریسورسز ہوں, واٹر ریسورسز ہوں, فوڈ ریسورسز ہوں, یا کنزیومیبل پیپر اور دیگر کنزیومیبل ہوں, اس کے اندر ایفیشنسی لانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں مانیٹرنگ اور میٹرنگ کر رہے ہیں کہ ہماری ریسورس کنزمپشن کیا ہے اور اس کو ریسورس کو ایفیشینٹلی یوز کیا جائے, تاکہ
اسلامیہ یونیورسٹی ایک انوائرمنٹلی فرینڈلی یونیورسٹی بن جائے. تو اس حوالے سے کافی پروگریس ہے, اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 1-2 دن کے اندر گرین یونیورسٹی میٹرک رینکنگ بھی اناؤنس ہونے والی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو 2.5 میگا واٹ سولر پاور پلانٹ ہے اس کے آپریشن سے ہم ٹوٹلی مین کیمپس کو رینیویبل انرجی پہ لے جا چکے ہیں ڈے ٹائم میں. اور پھر جو ہمارے انوائرمنٹل اور کلائمیٹ چینج کے ایکیڈیمک پروگرامز ہیں وہ آفر ہو رہے ہیں, اور یونیورسٹی کے اندر فوکس ہے اسٹوڈنٹس کا, ایڈمنسٹریشن کا, کہ انوائرمنٹل فرینڈلی اورینٹیشن ہو, جو گرین یونیورسٹی پروجیکٹ سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے گرین میٹرک میں بھی ہمیں ایک اچھی رینکنگ ملے, اور رینکنگ تو ایک نمبر ہے, ڈیٹا پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جو آپ فیڈ کرتے ہیں, لیکن اصل کام جو ہوتا ہے آن گراؤنڈ لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا, کلچرل چینج لے کے آنا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی میں تقریباً ریگولرلی پلانٹیشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹس کے ناموں سے درخت لگائے گئے ہیں, اور ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے کمپیٹ کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کی جائے اور کیمپس کو گرین سے زیادہ گرین بنایا جائے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, خواجہ فرید چیئر کا قیام خوش آئند ہے. خواجہ فرید چیئر کس حوالے سے ہے اور اس پروگرام کا کس طرح آرگنائز کرنے ہیں آگے ان فیوچر پلانس کے بارے میں بتائیے گا. جی, بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. خواجہ فرید چیئر کو جب ہم نے ری ایکٹیویٹ کیا تھا پچھلے سال, اس کے بعد خواجہ فرید چیئر نے جب عرس آیا تھا اس موقع پہ جو مزار فرید تھا ان کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے آن سائٹ کافی ساری ایکٹیویٹیز کی. وہاں پہ پنڈال لگایا گیا, اسٹوڈنٹس بھی یہاں سے گئے, عرس کی ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹیسپیٹ کیا, اور اس کے بعد عنقریب اس کی ڈیٹ پہلے ڈسمبر 9-10 تھی, اب اس کو آگے شفٹ کیا ہوا ہے, لیکن ہوپ فلی سون فرید انٹرنیشنل کانفرنس, خواجہ فرید انٹرنیشنل کانفرنس دوبارہ آرگنائز ہوگی, اور اس سال جو ہوگی, اس دفعہ جو ہوگی وہ پچھلے دفعہ سے اور زیادہ بڑے اسکیل پہ کرنے کا ہے. اور پھر جو فرید چیئر ہے وہ مختلف اور جو بکلیٹس اور بکس ہیں جو فرید چیئر کی کمیٹی میں ڈیسائیڈ ہوا ہے اس کے مطابق کوشش کر رہی ہے کہ نئی پبلیکیشنز لے کر آئی جائیں, تاکہ خواجہ غلام فرید کا جو کلام ہے اس کو ڈسیمنیٹ کیا جائے, اسٹوڈنٹس کے اندر اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے, اور اس کو اسٹوڈنٹ کے جو کیریکٹر بلڈنگ اور ٹرانسفارمیشن ہے ٹورڈز اے ٹالرنٹ گاڈ فیئرنگ پرسن, اس کے لیے استعمال کیا جائے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے والے ریسرچ اسکالر کی ریسرچ جو ہے حکومت کے لیے پاکستان میں کتنا مفید ہے, اس سے آخری سوال بتائیے گا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسکالر نے کیا اس ریسرچ کو اپنے ملک کی نیڈز کے اوپر فوکس کیا. اگر کیا تو وہ ڈیفینیٹلی فائدہ مند ہوگی. میں اس میں آپ کو اپنی مثال بھی دے سکتا ہوں کہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو میں نے ایک ایریا ہے ایلپٹک کرو کرپٹوگرافی, جو بہت ہی ایک نیش اور اسپیشلائزڈ ایریا ہے جس کی ملٹری اور ڈپلومیٹک سروسز میں اپلیکیشن ہوتی ہے. تو میں نے اس میں ایڈوانس الگوریدمز اس کی ایفیشینٹ امپلیمنٹیشن کے لیے ڈیولپ کیا, اور اس کے حساب سے چپ بھی ڈیزائن کی کہ کمپیوٹر چپ پہ اس کو فاسٹ طریقے سے کیا جائے, سافٹ ویئر میں اس کو فاسٹ طریقے سے کیا جائے, اور پھر ان کو ڈفرینٹ پروڈکٹس میں امبیڈ بھی کیا اور اس کو استعمال میں بھی لے کے آئے. تو یہ جو پی ایچ ڈی اسکالر ہے اس کو اپنی اورینٹیشن بنانی ہوگی کہ وہ جو ملک کی کوئی پرابلم ہے اس کے اوپر فوکس کرے. تو ہماری اسلامیہ یونیورسٹی میں ہم اپنی فیکلٹی کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی سپرویژن کے ٹائم پہ بھی لوکل پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسٹوڈنٹس کو اس پہ کام کرائیں, اور خود بھی اپنی ریسرچ میں جو ریجنل پرابلمس ہیں یا نیشنل پرابلمس ہیں, پاکستان کی نیڈز ہیں, اس پہ فوکس کریں. سر, پاکستان کے ریسرچ کلچر کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے ریسرچ کلچر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آخری سوال ہے سر. جی, پاکستان میں جو ریسرچ کلچر ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اس میں پازیٹیو سائنس بھی ہیں کہ بہت ساری اچھی ریسرچ جو امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں چھپتی ہے وہ ہو رہی ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہمارے بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ سنسیئرلی اچھی ریسرچ کر کے اس کو اچھے جرنلز میں پبلش کر رہے ہیں. البتہ ایکیڈیمیا میں یہ پرابلم بھی ہے کہ ڈیو ٹو ویریس ریزنز جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ کوئی انفیئر مینز یوز کر لیتے ہیں ریسرچ میں, جو کہ ایک ایکسیپٹیبل بیہیویئر نہیں ہے. تو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کمیٹڈ ہے کہ وہ ایک ایسی انوائرمنٹ دے گی جہاں ریسرچر کو کوئی جبر ایسا نہ ہو کہ وہ انفیئر مینز یوز کرے, بلکہ وہ اگر اپنی ایفرٹ پٹ ان کرتا ہے تو ہم تمام ریسورسز ان کو دیں گے کہ وہ ہائی کوالٹی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ریسرچ آؤٹ پٹ کر سکے. اور ہم اپنے ہاں ٹالریٹ نہیں کریں گے کسی ایسی میل پریکٹس کو آفیشیلی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں جس میں ریسرچ میں کوئی ان ایکسیپٹیبل یا میل پریکٹس ہو, چاہے وہ پلیجیرزم ہو, چاہے کوئی اور طرح کا میل پریکٹس ہو ریسرچ میں. تو ہم فلی کمیٹڈ ہیں ایز این انسٹیٹیوشن,
اور ہماری جو ریسرچ آؤٹ پٹ ہے بہت اچھی چل رہی ہے، امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں جا رہی ہے، فیکلٹی ممبرز مختلف پلیٹ فارمز پہ ان کو پیٹنٹنگ کر رہے ہیں، اور ہماری انٹلیکچوئل پراپرٹی جو ہے وہ ریکگنائز ہو رہی ہے بائی اس کے لیے انڈسٹری جو ہے وہ رائلٹیز پے کر رہی ہے ہمیں، جیسے کاٹن کی سیڈز کی ورائٹیز ہیں اس پہ یونیورسٹی کو رائلٹیز مل رہی ہیں. پھر ہمارے جو اسپیسیفک جیسے ہمارے ٹیسٹنگ سروسز ہیں، لارج اسکیل پبلک آرگنائزیشنز جو ہیں اب ہماری ٹیسٹنگ سروسز کو یوز کر رہی ہیں اپنے لارج اسکیل پہ جو ان کو ریکروٹمنٹ ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے، جہاں ان کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ ریکگنیشن ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ایک انٹیگریٹی اور آنیسٹی بیسڈ انوائرمنٹ اور کلچر کو، چاہے ریسرچ ہو چاہے ایکیڈیمکس ہو، اس کو پروموٹ کر رہی ہے. سر آخر میں اسٹوڈنٹس کو، فیکلٹی ممبرس کو، ڈینس کو، پروفیسر حضرات کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ جی، میرا پیغام سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہوگا کہ پوری یونیورسٹی یعنی فیکلٹی بھی اور ایڈمنسٹریشن بھی کمیٹڈ ہے کہ ہم ایک اسٹوڈنٹ سینٹرک انوائرمنٹ بنائیں. ہمیں اندازہ ہے کہ جیسے ہم ریپڈلی گرو کر رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایشوز ہو سکتے ہیں، چاہے ہاسٹل اکاموڈیشن ہو، ٹرانسپورٹ سروسز ہوں یا فوڈ سروسز ہوں، لیکن ہم کنٹینیوسلی کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو مانیٹر کیا جائے، امپروو کیا جائے، اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی فرسٹ چوائس یونیورسٹی بن رہی ہے اسٹوڈنٹس کی. جو تعداد میں انکریز ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس یہاں آنا چاہتے ہیں، وہ اس انوائرمنٹ کو انجوائے کرتے ہیں، اس انوائرمنٹ میں ان کو اسٹڈی کرنے کا بھی موقع ملتا ہے اور ان کو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، ان کو اسپورٹس بھی کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کو ڈبیٹس بھی کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، ان کو اپنے ٹیچرز سے لرن کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، ان کو لیب ورک کر کے اپنے تھیوریٹیکل کانسیپٹس کو پکا کرنے کا. تو میرا پیغام یہ ہوگا کہ چاہے فیکلٹی ہو، چاہے اسٹاف ہو، چاہے میں خود ہوں ایز اے وائس چانسلر، ہم سب کمیٹڈ ہیں اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو اسٹوڈنٹ سینٹرک بہترین یونیورسٹی بنانے کے لیے. اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے نئے انیشیٹیوز آتے جائیں گے انشاءاللہ. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین، آج کی شخصیت پروگرام سنا، ہم نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.